الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم درجہ قرآن کے حوالے سے جہاں کل وسیلے کے بارے میں بات کی تھی تو اسی میں جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہم اللہ کی صفت عدل کو اصول دین میں سے قرار دیتے ہیں. یعنی اللہ کی صفات تو اور بھی ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، رزاق ہے، خالق ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی ایک صفت اصول دین میں سے قرار دیتے ہیں، باقی کسی اور صفت کو ہم اصول دین میں سے نہیں قرار دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت کا ایک عقائد میں فرقہ ہے اشاعرہ. جیسے آپ سنتے ہیں کہ اہل سنت فقہ میں کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، یہ وہ فقہ کے ان کے امام ہیں جن کی وہ فقہ میں پیروی کرتے ہیں. ان کے عقائد میں فرقے الگ ہیں. عقائد میں زیادہ تر اہل سنت ہیں وہ اشاعرہ ہیں. کچھ ان میں معتزلہ بھی ہیں، لیکن اس وقت معتزلہ بس تھوڑے بہت مثل موجود ہیں، یا کچھ ماتریدیہ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر اشاعرہ ہیں. اب ہم نے کیوں عدل کو اصول دین میں سے قرار دیا؟ اور اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اصل اصول مذہب ہے، یعنی تشیع کا جو بھی عقیدہ رکھتا ہے وہ خدا کے عدل پہ یقین رکھے گا. اس کو اس وجہ سے اصول دین میں رکھا کہ جو اشاعرہ تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے عادل ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہیں مانیں گے کہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ عادل ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ عدل یا ظلم اللہ کے لیے کچھ ایسا سوچ ہی نہیں سکتے کہ جو اللہ کر دے وہ عین عدالت ہوتا ہے. نعوذ باللہ، اگر اللہ کسی نیک کو جہنم میں بھیج دے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اگر اللہ کسی برے کو جنت میں بھیج دے ان کا عقیدہ ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے. پھر ایک قرآن کی آیت انہوں نے دلیل بنایا. اللہ نے کہا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کہ اللہ جو بھی فعل کرے، جو بھی کام کرے، اس سے اس کا سوال نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے یہ کیوں. نعوذ باللہ کہ اگر اللہ کسی برے کو جنت میں بھیج دے، نیک کو جہنم میں بھیج دے، لا يسأل عما يفعل، کیونکہ وہ جو بھی کرے اس سے سوال نہیں ہوتا. وهم يسألون، بلکہ بندوں سے سوال کیا جائے. یعنی اللہ ان سے سوال کر سکتا ہے، کوئی اللہ سے سوال نہیں کر سکتا. لیکن اس کے مقابلے میں اہل سنت کا دوسرا جو عقائد میں فرقہ تھا معتزلہ، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے لیے ہماری عقل کہتی ہے اسے عادل ہونا چاہیے. اور اس لیے پھر ان کو اور اہل تشیع کو عدلیہ کہا جاتا ہے. عدلیہ کا مطلب یہ ہے وہ بھی خدا کی عدالت میں یقین رکھتے ہیں، ہم بھی اللہ کی عدالت میں یقین رکھتے ہیں. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کو عادل ماننا ضروری ہے. سب سے پہلے اس کی دلیل یہ تھی کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان کو عقل دی ہے، اور ہمارے عقل کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، وہ اچھائی اور برائی کو پہچان سکتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کچھ حجتیں ظاہری رکھی، کچھ حجتیں باطنی رکھی. انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، قرآن بھیجا یا باقی آسمانی کتابیں، یہ حجت ظاہریہ تھی جو انسان کی ہدایت کر رہی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ جس نے انبیاء کا نہ سنا ہو، رسولوں کا نہ سنا ہو، کسی ایسی جگہ پہ رہتا ہو جہاں تک حق کی آواز نہ پہنچی ہو، آسمانی کتاب کا نہ پتہ ہو، اس کے لیے اللہ نے حجت باطنی قرار دی ہے. وہ انسان کی عقل ہے کہ انسان کی جو عقل ہے اس کے اندر یہ ذاتی صلاحیت موجود ہے، وہ اچھائی برائی میں فرق کر سکتی ہے. یعنی اگر کوئی بندہ کسی دین، کسی مذہب، کسی مسلک کو نہیں مانتا، کسی نبی پہ ایمان نہیں رکھتا، لیکن اگر اس سے بھی آپ یہ پوچھیں انسان کو سچ بولنا چاہیے یا جھوٹ بولنا چاہیے، کہے گا سچ بول. اب اس سے پوچھیں کہ انسان کو امین، امانت دار ہونا چاہیے، دیانتدار، یا انسان کو خائن ہونا چاہیے، کہے گا انسان کو امانت دار ہونا چاہیے. اسے آپ کو اچھا ظالم اور مظلوم میں سے ظالم کا ساتھ دینا چاہیے، مظلوم کا، کہے گا مظلوم کا. آپ کہیں گے کہ یہ تو اسلام کہتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے، انبیاء کی تعلیمات ہے، کہ وہ تو مانتا نہیں ہے، تو پھر اسے یہ کیا پتا؟ اس لیے کہ اللہ نے عقل ہر انسان کو دی، اور عقل کے اندر یہ ذاتی صلاحیت ہے
وہ نیکی اور بدی میں فرق کر سکتی ہے۔ یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات کے تحت یہ معصوم کا جملہ ہے کہ حجت ظاہری ہے، حجت باطنی۔ لیکن اس کے مقابلے میں اشاعرہ نے یہ بھی کہا نہیں، عقل کے اندر کوئی ذاتی صلاحیت نہیں ہے، کہ عقل نہیں اس کے اندر یہ خصوصیت کہ وہ بدی اور نیکی میں فرق کر سکے، اچھائی اور برائی میں فرق کر سکے۔ سب سے پہلے چونکہ عقل کے اندر یہ صلاحیت ہے، اب عقل سے اگر پوچھا جائے کہ انسان کو عدل کرنا چاہیے یا ظلم کرنا چاہیے، عقل کہے کہ عدل کرنا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کی عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ عدل کرنا اچھی بات ہے اور ظلم کرنا بری بات ہے۔ اور اللہ جب ساری مخلوقات کو یہ چاہتا ہے کہ میں انہیں اچھی باتوں کا انبیاء کے ذریعے حکم دوں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ دوسروں سے اچھائی کروانا چاہتا ہے اور اللہ خود اس کمال کے ساتھ متصف نہ ہو۔ اللہ ہر کمال کے ساتھ متصف ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر ہمارے پاس قرآن مجید سے بھی دلائل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو کہا، اکثر آپ خطبہ جمعہ میں بھی یہ سنتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کرو اور احسان کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ عدل کرنا، احسان کرنا اچھائی ہے، اس لیے اللہ دوسروں کو حکم دے رہا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ دوسروں کو کہتا ہے کہ وہ عدل کرے لیکن خود عادل نہ ہو۔ پھر اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ در حقیقت ان پہ ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ خود اپنے نفسوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ عدل کی ضد ظلم ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اللہ عادل نہیں ہے، پھر نعوذ باللہ کیا ماننا پڑے گا؟ وہ ظالم ہے۔ اور اللہ نے جا بجا قرآن میں ظلم کی مذمت کی ہے۔ اور آخر میں بس ایک چیز کی طرف، جب ہم کہتے ہیں کہ عدل، تو عدل کا مطلب کیا ہے؟ عدل کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی جو عام ہے، وسیع ہے، کہ وضع الشیء فی محلہ، کہ کسی بھی چیز کا جو اصل مقام ہے اسے وہاں رکھنا، یہ عدل ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا بالعدل قامت السماوات والارض، اللہ نے عدل کے ذریعے زمین و آسمان کو قائم کیا ہے۔ یعنی جو زمین کی جگہ تھی اللہ نے وہیں پہ زمین کے فرش بچھایا، جہاں آسمان کا شامیانہ لگانا تھا اللہ نے وہیں آسمان کا شامیانہ لگایا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر زمین کے اندر وہ قوت جاذبہ یا قوت دافعہ نہ ہو تو یہ زمین اپنی جگہ پر نہ رہے، یعنی اس کا جو مقام تھا اللہ نے عدل کے ذریعے زمین و آسمان قائم کی۔ یعنی پہلا مطلب جس کا جو مقام ہے اس جگہ پر رکھے، یہ عدل ہے۔ دوسرا جو عدل کا معنی ہے دوسروں کے حقوق کی رعایت ہے، یعنی دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ عدل ہے۔ جب کہتے ہیں فلاں عادل ہے کہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، یہ خاص معنی ہے، اس کا دائرہ چھوٹا ہے۔ لیکن اللہ کے لیے دونوں معنی ہیں، اللہ دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے اور جس کا جو مقام و مرتبہ ہے اللہ اسے وہی دیتا ہے۔ اور جو پہلا معنی ہے جب ہم اللہ کے لیے عدل بولے جاتے ہیں وہ پہلا معنی عام مراد ہوتا ہے۔ لہٰذا جو بھی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت کا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ اصول مذہب میں سے ہے۔ جب وہ اللہ کی توحید کا قائل ہوتا ہے تو وہ اللہ کی عدالت پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کتنی ایسی اللہ کی صفات ہیں جو اللہ کے عدل کی طرف لوٹتی ہیں۔ اگر آپ اللہ کی عدالت کا انکار کر دیں گے کہ اللہ نعوذ باللہ عادل نہیں ہے تو پھر آپ ان صفات کا بھی انکار کر دیں گے۔ مثلا اللہ کی صفت جیسے رزاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان ہے، رحیم ہے، یہ ساری عدل کی طرف لوٹتی ہیں۔ اللہ رزاق ہے کیوں؟ اس لیے وہ عادل ہے، اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے تو انہیں رزق دے گا۔ اللہ رحمان ہے اس لیے کہ اللہ عادل ہے، اس لیے اللہ کی رحمت عام ہے۔ یہ ساری صفات اللہ کی عدل کی طرف لوٹتی ہیں۔ لہذا قرآنی آیات کے تحت ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ہمیں اللہ کے عدل پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلا ان کا سوال ہے کہ باجماعت نماز میں شریک کیسے ہوتے ہیں؟ اب اس میں دیکھیے، اگر تو پہلی رکعت ہے پیش نماز کی، آپ چاہیں تو جب پیش نماز قیام میں ہے تب بھی شامل ہو سکتے ہیں، اگر وہ رکوع پہ ہے تب بھی شامل ہو سکتے ہیں، یا پیش نماز میں دوسری رکعت ہے آپ پھر شامل ہونا چاہتے ہیں
اس میں بھی آپ کے لیے کوئی آپشن کوئی نہیں، آپ چاہیں تو قیام میں آ کے شامل ہو جائیں، چاہیں تو رکوع میں شامل ہو جائیں۔ لیکن اگر پیش نماز کی تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے اور پھر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ حالت قیام میں شامل ہو رہے ہیں تو پھر آپ پہ یہ واجب ہے کہ کم از کم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، کیونکہ جب پہلی اور دوسری رکعت ہے اس میں تو آپ نے قرات کرنی نہیں ہے، خاموش رہنا ہے، تو لہٰذا بے شک پیش نماز ابھی دوسری صورت پڑھ رہا ہے تو آپ پھر بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر تیسری یا چوتھی رکعت ہے پیش نماز کی، اگر آپ قیام کی حالت میں شامل ہوتے ہیں تو آپ پہ واجب ہے کم از کم صرف سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اور اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر تیسری یا چوتھی رکعت پیش نماز کی ہے، آپ کی پہلی رکعت ہے، تو جب پیش نماز رکوع میں چلا جائے تو پھر آپ شامل ہو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح اگر ایک بندہ آیا ہے اور اس نے دیکھا کہ نماز باجماعت تو ختم ہو گئی، گھر سے چلا تھا کہ میں باجماعت نماز کا ثواب حاصل کروں، کب آیا کہ پیش نماز کی جو آخری رکعت تھی اس کے بھی رکوع سے بھی وہ آگے چلا گیا ہے، تو اب پھر وہ انتظار کرے جب پیش نماز تشہد پڑھ رہا ہو وہ بندہ نیت کر کے تشہد میں شامل ہو جائے، جیسے ہی پیش نماز سلام پڑھے اس وقت وہ کھڑا ہو کے اگر اپنی ساری فرادہ نماز جیسے اکیلے پڑھتے ہیں ویسے پڑھ لے، اسے باجماعت نماز کا ثواب مل جائے گا۔ ایک طریقہ ہے، ویسے تو رکوع کے بعد نہیں شامل ہو سکتے، لیکن باجماعت نماز کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اگر پیش نماز کا آخری تشہد پڑھ رہا ہے وہ نیت کر کے شامل ہو جائے، اس کے بعد جب وہ سلام پڑھے وہ سلام نہیں پڑھے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا، اپنی ساری نماز پڑھے باجماعت شریک ہو جائے گا۔ دوسرا ان کا جو سوال ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سوال پڑھے گا کہ ان کے ظہور کی تاخیر ہمارے اعمال کی وجہ سے اگر ہو رہی ہے، اس وجہ سے امام زمانہ نے یہ خود فرمان بھی ہے کہ یعنی تمہارے اعمال بھی ہمارے ظہور میں تاخیر کا سبب بنتے ہیں، یعنی ہم کون سے عمل کریں کہ امام علیہ السلام کے ظہور میں جلدی ہو۔ اس میں دیکھیے سب سے پہلے تو جو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے واجبات پہ عمل کریں اور محرمات سے اجتناب کریں، یعنی جتنے اللہ نے ہمارے اوپر فرائض عائد کیے ہیں ان کو بجا لائیں، یہ پہلا مرحلہ ہے، اور جتنے اللہ نے حرام کام ہمارے لیے قرار دیے ہم ان سے بچ جائیں، یہ پہلا مرحلہ۔ یعنی ابھی انسان کچھ مستحبات سنتوں کو نہ دیکھے، مکروہات کی طرف متوجہ نہ ہو، پہلا مرحلہ کہ جو ہم پر واجب ذمہ داریاں کریں، جو حرام ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے بعد اگر ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں تو پھر مستحبات کا بھی خیال رکھیں اور مکروہات سے بھی اجتناب کریں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا عمل ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے عملی طور پر جن دعاؤں کی تاکید کی گئی ہے ہم ان دعاؤں کی تلاوت کریں، جیسے خاص طور پہ جو دعائے ندبہ ہے، دعائے ندبہ آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن روز جمعہ اس کی زیادہ تاکید ہے کہ دعائے ندبہ کے ذریعے امام علیہ السلام کو پکارا جائے، ان سے استغاثہ کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ ان کے ظہور میں جلدی ہو۔ اور جو تیسرا عمل ہے اس کے لیے جب ہم امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، یعنی دو طرح کا انتظار ہے، ایک سلبی ہے اور ایک ایجابی ہے۔ سلبی کا مطلب یہ ہے کہ مثلا جیسے ایک گروہ یہ بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ امام تب آئیں گے کہ جب ظلم زیادہ ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں دنیا میں زیادہ ظلم پھیلاؤ کہ نعوذ باللہ ظلم زیادہ ہوگا، لوگوں میں زیادہ سے زیادہ گناہ برائیاں پھیلیں گی، تو یہ ہم امام زمانہ جلدی نہیں، یہ سلبی ہے انتظار۔ ایجابی یہ ہے امام علیہ السلام نے دنیا میں عدل کا نظام قائم کرنا ہے، اور امام علیہ السلام یقیناً صاحب اعجاز شخصیت ہے، لیکن وہ کسی معجزے کے ساتھ انہوں نے نظام قائم نہیں کرنا بلکہ طبیعی طور پر انہوں نے قائم کرنا ہے۔ تو اس امام زمانہ کے عدل کے نظام کے نفاذ کے لیے ہم معاشرے میں کوشش کریں اصلاح کرنے کے لیے، اور وہ اصلاح کہاں سے کرنی ہے؟ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی انسان پہلے اپنی ذات سے شروع کرے، پھر اہل و عیال سے شروع کرے، پھر وہاں سے یہ دائرہ وسیع ہوتا جائے۔ اسی کا اور سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باب توبہ گناہ رکھا ہے، ٹھیک ہے،
اگر کوئی انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گار کے لیے بھی باب توبہ بند نہیں کرتا۔ اس میں یہ ہے کہ جیسے سورہ نساء میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو بندوں کی توبہ قبول نہیں کرتا، کہ پہلا وہ کہ جو کافر ہو، اور دوسرا وہ ہے کہ اس وقت وہ توبہ کر رہا ہو کہ جب وہ موت کے آثار دیکھ لے۔ اس سے پہلے اللہ نے باب توبہ کھولا۔ کوئی جتنا بڑا بھی گناہ گار ہو جائے، جیسے اللہ نے کہا لا تیأسوا من روح اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ اگر کوئی انسان بہت بڑا گناہ گار ہو اور وہ یہ کہے کہ میری بخشش نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، یہ گناہ کبیرہ میں سے، یعنی اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جاتا ہے کہ نہیں میں اتنے گناہ کیے ہیں اب میری بخشش نہیں ہوگی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت کے تحت ہے کہ وہ باب توبہ کھلا رکھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ائمہ معصومین کی ایک دعا بھی تعلیم کی گئی کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے، کہ انسان کا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر تو انسان ساری زندگی مشرک بھی رہا ہو، کافر بھی رہا ہو، مرنے سے پہلے وہ تائب ہو گیا ہے، اس نے کلمہ اسلام پڑھ لیا ہے، تو اسلام اس سے پہلے والی زندگی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان نیک تھا لیکن بعد میں وہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کا انکار کر دیتا ہے، تو اب اس کا چونکہ انجام میں خیر نہیں ہوا، تو لہٰذا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی عقیدے کے تحت معاملہ کرے گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے یہ عدل پہ کوئی اس سے حرف نہیں آتا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو گناہ گار تھا اس کے گناہ کیوں معاف کر دیے۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے۔ اگر آپ ماں باپ کی بھی نافرمانی کریں تو اگر چلے جائے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تو عدل ہی نہیں کرنے والے، بھئی اس نے نافرمانی کی تھی، اگر کوئی دوسری اولاد کہے کہ اس کو سزا دے، نہیں، یہ ان کا کرم ہے، ان کی شفقت ہے، مہربانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تو اکرم الاکرم۔ صلوات پڑھیے محمد۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا